الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. محترم عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بڑا ہی کرم اور فضل اور احسان ہے. رب کریم نے مجھے اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اور اللہ کا بڑا ہی خاص احسان و کرم یہ بھی ہے، اللہ نے ایمان والوں کے گھروں میں پیدا فرمایا. اللہ کا کروڑوں احسان ہے، ایسے ایمان والوں کے گھروں میں پیدا فرمایا جن کے گھروں میں ایک اللہ کو مانا جاتا ہے، ایک اللہ پر بھروسہ کیا جاتا ہے. نہ بت خانوں میں پیدا کیا، نہ سجدہ کرنے والوں کے گھروں میں پیدا کیا، نہ شرک و بدعات کرنے والوں کے گھروں میں پیدا فرمایا. غرض پچھلے جمعہ حضرات نے سنا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال، آپ کا پردہ ہو جانا، آپ نے
نے بغور سماعت فرمایا تھا۔ اب اس جمعہ 2 عنوانوں پر بات کی جائے گی۔ سب سے پہلے جو عنوان ہے حالات کے اوپر، اور دوسرا عنوان جو ہے جو 22 تاریخ سے ہر علاقے کے اندر جو سروے کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو صحیح علم ہو کیا لکھوانا ہے کیا کرانا ہے، اس پر غور کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا پورا واقعہ تو ہم نے نہیں سنا، غرض اب سن لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال کا وقت آیا تو حدیث بخاری کی حدیث کے اندر لکھا ہے، جب آپ کا انتقال ہونے لگا، آپ جب اس دنیا سے پردہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مانڈی مبارک پر تھا۔ آپ پسینے سے شرابور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے لہو لہان تھے۔ آپ کو اتنی بے چینی، اتنا درد، اتنا غم ہو رہا تھا جس کے تذکرے کتابوں کے اندر لکھتے ہیں عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ بتایا گیا کبھی گرمی ہو رہی تھی، کبھی ٹھنڈی کا محسوس ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی جب اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر آپ کی روح نکالنی شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ جو روح نکالی جا رہی ہے کیا میری امت میں بھی روح ایسے ہی نکالی جائے گی؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا، جس امت کے جیسے اعمال ہوں گے، اس بندے کے جیسے اعمال ہوں گے، اس کی روح اس حساب سے نکالی جائے گی۔ اچھے اعمال تو اچھی طرح، برے اعمال تو بری طرح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے روح کیسے نکالی جا رہی ہے؟ حضرت اسرائیل نے بتایا، روح اس طرح نکالی جا رہی ہے، آپ کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں دی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی آپ پسینے سے شرابور تھے۔ عجیب احساس ہو رہا تھا۔ پیروں سے روح نکال کر ناف تک نکالی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میری امت کو روح کیسے نکالی جائے گی؟ تو مثال کے طور پر میں بارہا بتاتا ہوں، اچھے اعمال کی مثال آٹے میں سے بال نکالنے کے برابر، برے اعمال سے مراد ایک گنجان، ایک درخت ہے، اسے کانٹے دار درخت بھی کہا جائے۔ اگر بالوں کا ایک چھوٹا سا بال نکال کر اسے فولڈ کر اس میں پھنسا دیا جائے تو جب وہ نکلنے میں جیسے ڈالا ہے ویسے تو نہیں نکلے گا، بلکہ الگ ہی اس کی شکل بدل جائے گی، بال ایک سے ایک جدا ہو جائیں گے۔ برے آدمی کی روح اس طرح نکالی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے، آپ کا یہ بات چیت کا اس وقت جو گزر رہی تھی، انسان بیمار ہو جاتا ہے، اسے پوچھا جائے تجھے کیا چاہیے، تجھے شفا مل جائے، تجھے صحت مل جائے، دوسروں کی صحت تجھے مل جائے، انسان کہے گا بیماری کا وقت ہر چیز مجھے مل جائے تو اچھا ہے، دوسروں کی فکر نہیں کرے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، ان کی عظمت دیکھیے، ان کا وہ محبت والا نرالا انداز دیکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر میری امت کو روح نکالنے میں تکلیف ہوگی تو سارا بوجھ میرے اوپر ڈال دو، میں سارا بوجھ سہنے کے لیے تیار۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے یہ ہمیں ایک نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میرے جانے کے بعد اس کام کی ذمہ داری کس کو دی جائے گی؟
امت کا یہ ایک تقاضا تھا، نبیوں کا ایک تقاضا تھا۔ نبی آتے اور محنت کرتے اور چلے جاتے، اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ چلتا تھا۔ کسی نے 1.25 لاکھ کہا، کسی نے 2 لاکھ کہا، کسی نے 2.25 لاکھ کہا، کسی نے 2.5 لاکھ تک کہا۔ انبیاء اس سرزمین پر، دنیا پر آتے رہے۔ کوئی قبیلے کے لیے آ گئے، کوئی خاندان کے لیے آ گئے، کوئی خطے کے لیے آ گئے، کوئی اور پوری اپنے قبیلے کے لیے آ گئے۔ الگ الگ طور سے نبیوں کو بھیجا جاتا تھا ہدایت کے لیے، تاکہ لوگ نیک راستے پر آ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو لوگوں کو سمجھانا اور دین کا پیغام پہنچانے کے لیے اس امت کو قبول کیا گیا ہے۔ آج ہم لوگ کہہ رہے ہیں بھئی آؤ نماز پڑھ لو، آج ہم کہہ رہے ہیں آؤ بھی مدرسے کو بچے کو ڈالو، آؤ قرآن پڑھنا سیکھو، زکوٰۃ دینا ہمارے اوپر فرض ہے، اور زندگی سنت کے مطابق گزارو، شریعت کے مطابق گزارو، اللہ کے حکموں کی طرف گزارو۔ یہ جو بول تھے معمولی انسان نہیں بولتا تھا، یہ نبی بولا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کا فضل اور شکر ہے آج ہر ایک امتی بول رہا ہے کہ آؤ نماز پڑھ لو۔ یہ اسلام کے اندر یہ ہے، شریعت کے اندر یہ ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا، یہ ساری چیزیں خدا کی عظمت و عزت کی جلالت کی قسم میں کہہ سکتا ہوں۔ آج کے دور کے اندر ہر کوئی انسان کہے گا، نماز کی دعوت دے گا۔ تو اس امت کو یہ کام سپرد کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور آپ اس دنیا سے جانے کے بعد جو ولولے، جو صحابہ کے اندر جو تڑپ محسوس ہوئی، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عجیب پریشانی کی حالت میں ایک گمنام شخص کی طرح بیٹھ گئے تھے، پریشانی کی حالت میں کیا ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چل بسے ہیں، ہماری رہبری کرنے والا کون ہے، ہمیں صحیح راہ بتانے والا کون ہے؟ وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا، جبرائیل کا زمینوں پر آنا ختم ہو گیا، اب ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب دین مکمل ہو گیا، قرآن مکمل ہو گیا۔ اب جب قرآن اور دین مکمل ہو گیا اور نبی بھی اللہ کے پاس چلے گئے، عجیب سا مدینے کے اندر، یثرب کے اندر ایک عجیب سا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ مدینے کا نام پہلے یثرب ہوا کرتا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کے بعد مدینہ نام پڑ گیا۔ آج اس سرزمین پر خدا کی عزت و جلالت کی قسم، اگر درد لے کر جاؤ گے، نبی کی محبت لے کر جاؤ گے، وہ نبی کی زیارت کے خوابوں میں تنامی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو جانے کے بعد آپ کی جنازے کی نماز کسی نے نہیں پڑھی۔ کوئی ملا کہتا ہے، کوئی اور کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز فلاں نے پڑھایا۔ ذرا غور سے سوچ کر دیکھیے، نبی کی جنازے کی نماز کون پڑھا سکتا ہے؟ بتائیے مجھے، کون پڑھا سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں فلاں نے پڑھایا، فلاں نے پڑھایا۔ ایک اختلافی مسئلہ ہے جسے میں اب بحث و مباحثے کے اندر نہیں لانا چاہتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز انفرادی پڑھ لی گئی۔ ایک روایت کے مطابق کچھ صحابہ نے کہیں پڑھ لی، لیکن کسی کو متعدد روایات میں صحیح روایت معلوم نہیں ہے۔ اس پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جب قوم کو سنبھالنے کی باری آئی، امت کو سنبھالنے کی باری آئی، تو ایک عظیم طبقہ ایسا تھا جو روتے روتے کہہ رہا تھا اب نبی چلے گئے ہیں، اب کس کی ہم ابتدا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں۔ صحابہ کہہ رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ تھے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر کوئی یہ کہے اپنی زبان سے نکالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، میں اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا، اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دوں گا، یہ ہرگز نہیں مانوں گا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ممبر پر کھڑے ہوئے، ایک اونچائی پر کھڑے ہو کر کہا، موت سب کو آنی ہے، موت سب کو آنی ہے، موت سے کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتا، موت سب کو آ کر رہے گی، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
53 سال جو زندگی گزار کر چلے گئے وہی آنے والی امتوں کو بتانا ہے، آنے والے لوگوں کو بتانا ہے کہ ایک ہی مقصد ہے کہ سنتوں پر پیروی کرنا ہے۔ صحابہ کو بتایا ایک دن آئے گا مجھے بھی جانا پڑے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ایک وقت ایسا آئے گا مجھے بھی جانا پڑے گا، ایک لمحہ ایسا آئے گا تمہیں بھی جانا پڑے گا۔ اس دنیا سے ہر کسی کو رب کے پاس لوٹنا ہے۔ میرے عزیز بزرگوں دوستو، یہ کہہ کر اس کے بعد امیر المومنین جو سب سے پہلے بنائے گئے ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایسا ان کا دور تھا کہ جب امیر المومنین بنا دیے گئے تو ایک دن گزرا، دوسرے دن اپنے ہاتھ میں تجارت کرتے تھے، کپڑوں کی تجارت۔ حدیث کے اندر ہے اگر جنت کے اندر کوئی تجارت ہوتی، جنت کے اندر کوئی تجارت ہوتی، وہ کپڑے کی تجارت ہوتی یا ادھر کی تجارت، اگر کوئی جنت پہ تجارت ہوتی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کے میں ان کپڑوں کو ڈال کر جب تجارت کے لیے جانے لگے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کو امیر المومنین ہیں، آپ کو رعایا چلانا ہے، آپ کو اس پوری رعایت کے اندر آپ کو ہر ایک کا فیصلہ لینا ہے۔ اگر آپ تجارت کے لیے چلے گئے، آپ بازار میں اسے فروخت کرنے کے لیے چلے گئے تو کیا ہوگا؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ جب ایک وقت ایسا آیا کہ جب رعایت میں جانے لگے تو روکا، کہا تمہارے لیے ایک معاوضہ تیار کیا جائے گا بیت المال سے۔ بیت المال میں گئے، عجیب واقعات ہیں صحابہ کے، دل لرز جاتا ہے، دل تڑپ جاتا ہے، عجیب سی کیفیات دل کے اندر محسوس ہونے لگتی ہیں۔ خدا کی عزت و جلالت کی قسم میں کہتا ہوں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیت المال گئے، ان کا ایک وظیفہ جسے تنخواہ کہتے ہیں، حکمرانوں کو آج تنخواہ ملتی ہے لیکن تنخواہ سے زیادہ ان کی گاڑیاں نظر آتی ہیں۔ بڑی افسوس کا مال، ایسے چور و چکوں سے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ یہ وظیفہ لے رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں؟ وظیفہ لے رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا، گھر والی نے کہا کہ میٹھا کھا کر بہت دن ہو گئے، میٹھا کھا کر بہت دن ہو گئے، کچھ میٹھا ہو جائے۔ گھر والے خواہش کرتے ہیں، آج گھر والیاں کیا نہیں کہتے، یہ موسم ہو رہا ہے کھانے کا، ٹھنڈی ہو رہی ہے، چکن رول لا کر دے دیا جائے، برگر کھلا دیا جائے، موموز کھلا دیا جائے، فلاں چیز کھلا دیا جائے۔ اور ٹھنڈی کے اندر گرم گرم چائے پینے کا مزہ الگ ہے، اس کی چسکیاں لینے کا مزہ الگ ہے، اور عرق پینے کا، نیمبو ڈال کر پینے کا مزہ الگ ہے۔ لوگوں کو یہ ٹھنڈی کے اندر فلاں چیزیں یاد آتی ہیں، تو حضرت ان کی اہلیہ نے کہا مجھے میٹھا کھانے کی خواہش آ رہی ہے، بچوں کو بھی خواہش آ رہی ہوگی، میں روزانہ ایسا کروں گی، جو پیسہ آتا ہے ان میں سے ایک اقیہ میں بچا کر رکھ لوں گی، جس کی وجہ سے چند دنوں کے مہینوں کے بعد جب پیسے اکٹھا ہو جائیں گے کچھ میٹھا بنا کر بچوں کو کھلاؤں گی۔ جب ایسا سلسلہ چلتا رہا تو جب پیسے جمع ہو گئے، اہلیہ نے کہا کہ دیکھیے یہ پیسے اکٹھا ہو چکے ہیں، اب اس میں بچوں کو میٹھا کھلا دیں گے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیت المال گئے، ان پیسوں کو لیا اور واپس کر دیا، دیکھو میرے وظیفے میں اتنا پیسہ زیادہ آ رہا ہے، آج حلال کا آ رہا ہے، حرام کا آ رہا ہے، کوئی کسی کو لینا دینا نہیں ہے، سود بھی چل رہا ہے، بیاج بھی چل رہا ہے۔ لوگوں کو کہتے ہیں حضرت پیسہ نہیں تو کابی نہیں حضرت، آج کی دنیا میں یہ ہونا حضرت، یہ ہے تو کرنسی حضرت، ہر کوئی انسان کہے گا، لیکن یاد رکھیے آج ہمارا یقین اللہ سے ہٹ گیا ہے، اللہ کی طرف سے برکتیں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ پہلے زمانے میں 100 روپے میں مہینے کا راشن چل جاتا تھا، آج لاکھ روپے میں مہینہ دور کی بات ہمارے جیب کے خرچے بھی نہیں ہیں۔ اللہ کی طرف سے برکتیں بالکل ختم ہوتے چلے جا رہی ہیں۔
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عدل کا معاملہ کرنے والے، انصاف کا معاملہ کرنے والے تھے۔ اس کے بعد خلافت کا سلسلہ چلا، انشاءاللہ اگلے جمعہ بھی آئے گا، اور میں آپ حضرات سے ان لوگوں کے لیے دعا کرانا چاہوں گا جو نوبل کی طرف سے جو ایک بڑی اکیڈمی ہے پوری دنیا کے اندر، ہر مسلک والا اس میں جڑتا ہے، تقریباً آج 4 سے شاید آج 5واں دن ہے جو کشتیاں لے کر، جہاز لے کر سمندری راستے سے غزہ کی طرف جا رہے ہیں، اور لوگ ایسی حالتیں آتی ہیں کچھ صحیح ڈھنگ سے کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، اور بسکٹ وغیرہ کھا کر، سیدھا سادہ کھا کر اپنی زندگی گزارنا پڑتا ہے۔ سمندر کے اندر لوگ پہلے زمانے میں حج کے لیے جاتے تھے، کئی بزرگوں نے دیکھا ہوگا جب حج کا سفر ہوتا تو گھر والوں کو مل لیتے تھے، اور یہ کہا جاتا تھا واپس لوٹ کر آئیں گے، اس کا بھروسہ نہیں ہے کب ہماری زندگی ہوگی۔ کشتیوں میں جاتے تھے اور مہینے کا سفر ہوتا تھا، 3 مہینے کا سفر، اور سفر کر کے اللہ کے گھر میں جا کر حج ادا کرتے تھے۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج جہاز میں انسان جب جاتا ہے کوئی یہ نہیں ہوتا، لوگ غزہ کے لیے جا رہے ہیں، کوئی کنٹری چھٹی ہوئی نہیں ہے، ہر کنٹری کی طرف سے لوگ جا رہے ہیں۔ وہ جہاں سی ابھی حال ہی میں وہاں سے خبر آئی طوفان لبلبا رہا ہے، تو وہاں کی جانب سے اٹلی ایک ملک ہے جہاں کے کنارے کے اندر جہازوں کو کھڑا کیا گیا ہے، 50 ملکوں سے زائد یہاں سے کشتیاں نکل چکی ہیں ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ ذرا ہمیں بتائیے کیا ہمارے حق میں اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا کر ان کشتی والوں کے لیے دعا کریں؟ یوں سمجھے حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی کی مثال آج کی امت محمد رسول اللہ کی امت بتا رہی ہے۔ وہ جودی پہاڑ پر جا کر ٹک گئی تھی، آج اسی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ آج کیا ان پر گزر رہی ہوگی؟ آج فلسطینیوں کو آج ہم ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کا آرام سے اطمینان سے کھاتے ہیں، اور آرام سے کھا کر ٹھکار لے کر اپنی تجارت کی باتیں کرتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں، اور اپنے آپ پر یہ کہتے ہیں میرا ایسا کام ہونا چاہیے، میں اتنا بجٹ ڈالوں گا، ایسا کام ہو جائے گا، میری یہ گاڑی، میری یہ بلٹ گاڑی، یہ میری محبوبہ، میں اس کے لیے یہ کروں گا، ویلنٹائن ڈے آئے گا، صلح آئے گا، لوگوں کی یہ وشن ہے میرا پوترا ایسا ہوگا، میرا نواسا ایسا ہوگا، اب عید آنے والی ہے میں نئے کپڑے پہناؤں گا۔ انسان سوچ رہا ہے وہاں کے بچے خدا کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں مٹی کھا کر بول رہے ہیں ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، مٹی کھا کر بول رہے ہیں ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ وہ غذائیں ایسی ہیں، اللہ کل قیامت کے دن امت مسلمہ سے پوچھے گا، آج جو بڑے بڑے حکمران جو چند پیسے کما کر اپنے آپ میں بیٹھے ایسے چور اچکوں کو کل قیامت میں غزہ کے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا۔ آج کہا جائے آج کے چند نئی کمیٹیاں آ گئی، کہتے ہیں کہ غزہ کے لیے چندہ دو، پتہ نہیں کیا ان کے پیٹ بھر رہے ہیں کیا نہیں بھر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اور نوبل کی جانب سے جو جہاں سے چل رہی ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ مسلم ممالک کے اندر اللہ اتحاد پیدا فرمائے۔ جہازوں میں نکل چکے ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ طوفان رک جائے، طوفان رک جائے۔ اللہ کی مدد اللہ ہر امت مسلمہ کو اللہ آزماتے ہیں، اللہ کا امتحان ہے، اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر پانی کا بوند بھی کھڑ نہیں سکتا اور طوفان بھی آ نہیں سکتا، ہر چیز اللہ کی اجازت سے ہے۔ میرے عزیز بزرگوں، فلسطین کے حق میں دعا کیجئے، ہر نماز میں دعا کیجئے، اللہ اس امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ سچ کہہ رہا ہوں، بدن کام جاتا ہے، دل لرز جاتا ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے، عجیب سی کپکپاہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ بیچارے وہ جہاز میں جا رہے ہیں، ان کے کھانے کا کیا انتظام ہوگا، ان کے پینے کا انتظام کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے ارے بھائی جہاز میں گئے تو انتظامہ کر لے جاتی، لیکن ہے سمندر بھی تو ہے، مچھلیاں تو بھی ہیں، اور جتنی مخلوق زمین کے اوپر ہے اس سے بھی زیادہ کئی مخلوق سمندروں کے اندر بھی ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا حالات ہوں گے۔
اوشن سے گزر رہے ہیں اور دریا سے گزر رہے ہیں، معمولی سی اسے نہیں کہ تالاب جہاز کے اندر ایک راؤنڈ مار کر آ گئے، سوئمنگ پول کے اندر راؤنڈ مار کر آ گئے۔ آدمی سوئمنگ پول میں جاتا ہے، وہ بوٹ چلاتا ہے، اس میں ڈر کر آ جاتا ہے، لیکن یہ تو 20 سمندر سے جا رہے ہیں۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ ان کی کشتیوں کو سلامت رکھے، جو عزم، جو ارادہ وہ خدمت کا لے کر جا رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ موت تو سب کو آنی ہے، موت سب کو آنی ہے، نہیں کسی کو نہیں آنی ہے، موت تو سب کو آنی ہے۔ ذرا بتا دیجئے کسی کو نہیں آنی ہے؟ ایک بادشاہ گزرا ہے، ذرا اس کا واقعہ میں آپ حضرات کے قدموں میں سما دوں اور آپ کے دلوں میں اس واقعے کو بسا دوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک بڑا بادشاہ تھا، کئی سالوں کے بعد رعایا اپنے وزیر سے بلا کر کہنے لگا، اے وزیر، اب مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ مجھے آرام کی ضرورت ہے، اور دنیا میں سب سے حسین اور خوبصورت جو لڑکی ہوگی میری خدمت میں پیش کیا جائے۔ میں 2-3 دن کے لیے میں اپنی سکون والی زندگی، حرام والی زندگی، زنا والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اور کہا ایسے میوے، ایسے پھل، ایسی چیزیں موجود ہوں کہ 2 دن کے اندر مجھے کسی قسم کی باہر آنے کی ضرورت نہ پڑے، ایسے میووں کی مجھے تیار کر دیا جائے، ہر قسم کا دسترخوان بچھا دیا جائے۔ تو وزیر نے کہا آپ حکم فرمائیں، آپ کا ہر ایک حکم سر آنکھوں پر ہے، ہم ضرور کر دیں گے۔ تیاریاں چل رہی ہیں، اعلانات چل رہے ہیں، ہر چیز کا اعلان ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے۔ اب بادشاہ کو رعایا کے اندر اعلان، کوئی بادشاہ کے دربار میں نہ آئے، اب بادشاہ آرام کریں گے 2 دن۔ رعایا سے کہہ دیا گیا، اعلان کرا دیا گیا، اور تلاش کرنے لگے وہ حسین، وہ خوبصورت نگاہوں والی کہاں ملے گی جو اس کے عکس، اس کے مثل کوئی نہ ہو۔ تو سارا ڈھونڈنے لگے۔ اس کے بعد ایک حسین و جمیل عورت ملی، جو ملنے کے بعد بادشاہ کے سامنے ان کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہی ہے وہ محترمہ ہے۔ تو اس کے بعد تیاری ہو گئی، جس حسین و جمیل عورت سے وہ اپنی خواہشات پوری کرنا چاہ رہا تھا۔ دنیا کے اندر ایک آدمی ایسا بھی ہوا ہے جس نے خود کی جنت بنائی، لیکن موت ایسی حالت میں آ گئی، ایک پیر اس کی دنیا کی جنت میں تھا، ایک باہر تھا، اسی حالت میں اس کی روح قبض کر لی۔ تو یہ حسین و جمیل عورت بادشاہ کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، بادشاہ کے دل کے اندر پرندے اڑ رہے تھے۔ اب حسین و جمیل عورت سے میں اپنے گناہ کے راستے کھول لوں گا، کھلا کر لوں گا۔ موت بتا رہا ہوں، موت! آج جو لوگ موت کو معمولی سمجھتے ہیں، آج کا نوجوان جو موت کو معمولی سمجھتا ہے، ذرا غور سے سن لے، موت معمولی نہیں ہے، موت کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ موت دینے پر آ جائیں، بڑے سے بڑے MLA، بڑا سے بڑا امریکہ سپروائزر بھی ہو جائے، سب اس موت کے تلے چھپ جاتے ہیں۔ حسین و جمیل عورت آ کر اس کے بستر پر بیٹھتی ہے۔ بادشاہ سنیے گا، ایک انگور پیش کرتا ہے۔ کیا پیش کرتا ہے؟ انگور۔ اتنے محنت اطمینان سے ٹیک لگا کر بیٹھ کر اپنی اس عورت کو انگور پیش کرتا ہے۔ انگور ایک چھوٹا انگور آتا ہے، اس کے اندر بیج نہیں ہوتا، ایک بڑا انگور آتا ہے جس کے بیج ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں کیسا انگور ہوا پتہ نہیں، اللہ کی کیا قربانیاں ہیں پتہ نہیں، اللہ کی کیا مشیت ہے پتہ نہیں۔ اس انگور کو جیسے وہ عورت کھائی، جو سانس لینے کی نلی ہے، وہ جو دانے تھے وہاں پر چلے گئے، اسی وقت مر گئے۔ جو سانس لینے کی نلی تھی
وہاں پر اس انگور کے جو بیج تھے اس کے اندر چلے گئے اور اسی حالت میں ہچکیاں لگاتے ہوئے وہیں پر مر گئی۔ اب بادشاہ سوچ رہا ہے اتنے مہینوں کی محنت کر کے آج میرے ساتھ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ رونے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا، کوئی ہے جو اسے کوئی زندہ کر کے بتا دے، کوئی ہے جو اس کا مرنے کا راز بتا دے، کوئی اب رعایا نہیں آ سکتی، وزیر نہیں آ سکتا۔ اب کہنے لگا موت کا مالک اللہ بھی ہے۔ باہر نکلا اور سوچنے لگا اب یہ جھوٹی حکومت ہمیں نہیں کرنا۔ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار تھے تو اللہ ان کو پکارتا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے رعایا والوں نے پوچھا، بیوی نے پوچھا، آپ بتائیے کہ کون سے دن اچھے تھے آپ کے؟ بیماری کے دن اچھے تھے یا صحت مندی کے دن اچھے تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے بیماری کے دن پسند ہیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کی طرف سے نبیوں پر امتحان آیا تھا، حضرت ایوب علیہ السلام پر بھی امتحان آیا تھا۔ بدن کے اندر سے کیڑے نکلنا شروع ہو گئے تھے، اتنی تکلیف۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اس لیے مجھے وہ بیماری کے دن پسند تھے کہ دن میں 2 مرتبہ اللہ مجھے کہتا تھا ایوب تو کیسا ہے، ایوب تیری صحت کیسی ہے۔ جو 2 مرتبہ اللہ بلاتا تھا میں اپنی بیماری کو بھول جاتا تھا۔ مجھے صحت کے دن پسند نہیں ہے، اس لیے کہا جاتا ہے جب انسان بیمار ہوتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، کل سے چرچا چل رہا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کل سے چل رہا ہے۔ اگر کوئی ڈالیں گے فلاں فلاں ہو جائے گا، کیوں ہو جائے گا؟ یہ ان لوگوں کی غلطی نہیں، ہماری غلطی ہے۔ اس لیے کہ ربیع الاول میں ہی محمد رسول اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے بعد کبھی اپنے نبی کو یاد کریں؟ ذرا مجھے بتائیے، شادیوں کے اندر سنتوں کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اپنے نبی کو یاد کیے؟ تھوڑا ایفائر کیا ہو گیا نبی کی محبت میں؟ کیوں غیروں کو آگر کیوں ہمیں جگانا پڑتا ہے؟ بتائیے، غیر آگر ہمیں جگانا پڑ رہا ہے۔ ارے بے وقوفوں، اپنے نبی کو جانو۔ آج ایک پنڈت نبی کی سیرت بیان کرتا ہے، نبی کی زندگی بیان کرتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہمارے لیے یہ ہے آج ہمارے اندر نبی کی سیرت و دور کی بات، نبی کی اولادیں کتنی ہمیں معلوم نہیں، مدینے میں کتنے سال تھے اور مکے میں کتنے سال تھے یہ قربانیاں ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ کیا کہتے نبی کی امت اس مجمع میں کھڑا کر میں پوچھ لوں، کسی کو معلوم نہیں ہوگا کس بات کے امتی ہے ہم؟ بتائیے، کس کے رول ماڈل بن رہے ہیں ہم بتائیے۔ جب غیر کہہ سکتا ہے، اگر تو تیرے اسٹیٹس پہ لگائے گا یا بینر لگائے گا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیرے اوپر فائر کریں۔ غیر ہمیں جگا رہا ہے، ابھی بھی مسلمان جاگنے کے لیے تیار نہیں۔ کل لوگ ڈر گئے، اگر ہم اپنے اسٹیٹسوں کے اندر لگائیں گے، اگر ہم اپنے اسٹیٹس کے اندر لگا کر یہ کہہ دیں گے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ کیا ہو جائے؟ جو امت اپنے نبی کی محبت کے بارے میں سوچتی نہیں، اسے اپنے نبی کی سفارش کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں، جو صرف ڈھول بازی کے لیے ربیع الاول میں یاد کر لیتے ہیں، مرتے دم تک میں یہ کہوں گا ہمارا جسم ختم ہو جائے، مٹی میں مل جائے،
آنکھیں ختم ہو جائے، سر کے بال ختم ہو جائے، ہمارا جسم کا روح ختم ہو جائے، ہمارے دل کے اندر نبی کی محبت زندہ ہے، زندہ رہے گی اور ہمیشہ رہے گی۔ ہمارے نبی کی محبت زندہ ہے۔ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں ہم نبی کے چاہنے والے، تو نبی کی سنتوں پر چل کر دکھاؤ۔ آپ کو اس کہنے کا حق نہیں ہے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ راستوں میں نکلنے سے پہلے، جلوسوں میں نکلنے سے پہلے اپنے نبی کی سنت کو اللہ کے گھروں میں زندہ کرو۔ فرض کی نماز پڑھ کر بھاگتے ہیں، چوروں کی طرح بھاگتے ہیں، لیکن 2 رکعت سنت پڑھنے نہیں ہوتا۔ کھانا نیچے بیٹھ کر نہیں کھاتے، ٹیبلوں پر بیٹھ کر کھاتے ہیں اور کہتے ہیں نبی ہمیں نبی سے محبت ہے۔ نبی کا جب نام لیا جاتا ہے زبانوں سے نبی پر درود پڑھا نہیں جاتا، کہتے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ جہیز جب لیتے ہیں تو نبی کی سنت یاد نہیں آتی، تو کہتے ہیں I love محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہیز لینے سے کو یاد نہیں آتا، بچیوں کا حق، ظلم ستم یاد نہیں آتا۔ سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو، میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جو نکاح کے وقت بچیوں پر ظلم نہیں کرتے، ان کے ماں باپ پر ظلم نہیں کرتے، سلام کرتا ہوں میں ان لوگوں کو۔ نیا سسٹم، نئے رولز اینڈ ریگولیشنز زمانے کے، کیا بھی جینا چلنا کا تو ہونا شنگا جی، پلنگ بیرو تو ہونا شنا، واشنگ مشین تو ہونا شنا، کیا کما نہیں سکتا، محنت نہیں پڑ سکتا، ابھی سے اسے مردہ بنا رہے ہو، ابھی سے اسے بزدل بنا رہے ہو، ابھی سے کامچور بنا رہے ہو، ابھی سے تمہوں پر پلنا سکھا رہے ہو۔ خودداری بناؤ نوجوانوں، اپنے آپ کے اندر خودداری بناؤ اور دل کے اندر جمائے رکھو۔ 11 نکاح آج فجر کے اندر ہی امہات المومنین کا تذکرہ ختم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، اس میں اختلاف ہے وہ الگ ہے، ان 11 نکاح میں بھی کہیں سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز لیا، کہیں سنا آپ نے کسی سے معاوضے لیے، آپ نے سنا کبھی کسی سے رقم لی؟ آپ سیرت کی کتاب کھنگالیں گے تو یہ بات نہیں نکلے۔ آپ کی نکاح امت کو دکھانے کے لیے نکاح ہوئے ہیں، امت کو ایک سبق تھا، کوئی بیوہ ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا بیان، ان کے گھر کے حالات تھے، مجبوریاں تھیں، صرف ایک ہی تھی جو کنواری تھی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ سب کہیں گے نہیں انشاءاللہ سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، سنت کی پیروی کریں گے، سنت کے مطابق ہر کام کو انجام دیں گے۔ یہ نہیں کرو اللہ کے واسطے۔ پیر اور جمعرات کو ذرا غور سے سنیے، پیر اور جمعرات کو اس امت کے نام اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پیش کرو۔ جو بھی کرو گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، اللہ اس امت کی حفاظت فرمائے۔ آخری امپورٹنٹ بات سنیے، 20 تاریخ سے سروے ڈپارٹمنٹ آپ کے گھر گھر آئیں گے نہیں؟ سب آئیں گے، ذرا سوچ سمجھ کر لکھائیے۔ ابھی معلوم ہوا، ہم ہوتا علم نہیں تھا، پہلے سنتے تھے شیخ پٹھان فلاں 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 قریشی، مسلمانوں میں 160 فرقے ہیں، 160۔ کوئی کبوتر پالنے والا ہے اس کا الگ ہے، کوئی کلاڑی سے جھاڑ کاٹنے والا تھا جسے آج کارپینٹر لوگ کہتے ہیں،
اس کا الگ ہے، کوئی خصاب ہے اس کا الگ ہے، کوئی پولیس ہے اس کا الگ ہے، 160 ہیں۔ اس سے پہلے جو سروے ہوا تھا 2009 میں ہوا تھا، بہت ساری چیزیں اس کے اندر لکھائی جائیں گی۔ آپ جو بولیں گے مسلک نہیں لکھانا، یاد رکھیے، میں اہل حدیث ہوں، میں سنی ہوں، میں تبلیغ والا ہوں، یہ نہیں لکھا ہے۔ یہ لکھا ہے تو تمہیں ہم نہ خود یہ کیا اس لیے جا رہا ہے تاکہ ہمیں بانٹے۔ بہار کے اندر بانٹ دیا گیا، کوئی انصاری ہے تو اس کے گھر میں انہیں، انصاری کا تو اوپر والا، دوسرا ہے چھوٹا والا، اسے نکاح نہیں ہوتا کہ تو اس کے برابر نہیں۔ آج یہ بانٹنے کی شکل اختیار کی جا رہی ہے، اور کوئی جس کے پاس بھی بی پی ایل کارڈ ہے، شوق میں آپ کو لکھا ڈالا کو میں سال میں 5 لاکھ روپے کما رہا ہوں، میں 10 لاکھ، 1 لاکھ روپے سے زیادہ، 1 لاکھ روپے سے زیادہ لکھا ہے، آپ کا بی پی ایل کارڈ حکومت سے ہی لاک ہو جاتا، پھر بنائے تو ہی بنتا۔ اب سب کیش کرو لکھتی ہوں سب سے آخر میں ایک لفظ، اب وہاں کیا لکھتے ہیں؟ اب ریلیجن پورے تو مسلمان سب بھی، شیعہ بھی مسلمان ہی، قادیانی بھی، ہر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ سوچ سمجھ کو تمہیں کون کہتا ہمیں مسلمان، کہاں سے کہتا ہمیں اسلام سے، کہاں سے؟ اسلام، ہمارا مذہب کیا؟ اسلام۔ سوچ سمجھ کر لکھا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، ہر گلی کے اندر آپ کا امام خود آپ کے ساتھ پھرے گا انشاءاللہ، پڑھے لکھے نوجوان بھی پھریں گے، آپ کا نام اور آپ کا یہ نہیں لکھا جائے گا، وہاں پر ایک کوڈ آتے ہیں، کوڈ، وہ کوڈ لکھے جائیں گے، سوچ سمجھ کر لکھائیں۔ پہلے زمانے میں ادبیاں کو چھپاتے تھے، 10 جنے ہندی کو 6 جنے لکھاتے تھے، ایسا نہیں، جتنے افراد ہیں لکھائیں، اور پہلے یہ سوچیں اور جانیں ہمارا سلسلہ نسب کیا ہے، ہمیں کہاں سے آ رہی، ہمارے کون سے خاندان ہی، پٹھانا گٹھانا سب دیکھو رکھو، ہمارا لبے ہی یا کوئی اور اوپر والے سے کیا ہمارا خاندانی تجارت آ رہی، سوچ سمجھ کر اس کے اندر یہ کرا۔ اور دوسری بات، لوگاں بول رہی پین سے لکھتی، پین سے نہیں، فون میں کام ہوتا، باقاعدہ چیک کرنا کیا لکھے کیا نہیں لکھے، جلدی جلدی میں کام نہیں ہونا۔ اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ ابھی حال ہی کے اندر ایک فرقہ ہے، فرقہ مطلب ایک کمیونٹی، نارمل کمیونٹی، فقیری ہے، ڈاکٹری کے لیے پہلا جو قدم اٹھاتے ہیں فیس بننے کے لیے 5 لاکھ روپے MBBS کو رکھتا ہے فیس۔ اگر اپنا صحیح لقب لکھا کر رہیں گے، جو آپ جس خاندان سے ہیں لکھائیں گے، آپ کی ہر فیس گورنمنٹ آپ کو دے گی۔ یہ بتانا پڑ رہا آج لوگوں، ہر چیز کی سہولت ہوگی، کسی کے پاس ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا۔ اب سب اپنی کمیونٹی لکھا رہے ہیں، گورنمنٹ کی جانب سے مددیں آ رہی ہیں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑو بھی یہ سب، کیا بھی نہیں پڑے کریے۔ اور جن کا آدھار کارڈ پرانا ہے، 11 سال ہو گئے بنا کر، 15 سال ہو گئے، فوٹو شادی ہو کر 6 بچے ہو گئی، پرانی فوٹو ایسی چل اس میں، لہذا جلد سے جلد جا کر اس آدھار کارڈ کو بدلانے کی کوشش کریں، ورنہ وہ وقت آئے گا آپ کو دور جانا پڑے گا، اور صبح سے لے کر شام تک لائنوں میں کھڑا ہونا پڑے گا، اور آدھار کارڈ کو بدلانے کے لیے جتنا جلدی ہو سکے نمبر، نام، ہر چیز، گھر کے پیپروں کے نام، ہر ایک چیز اللہ سہولت دے رہا ہے، جلد سے جلد بنگلور میں جا کر یا BDA میں جا کر جلد سے درست کروا لیں، ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہر چیز اچھی لکھائے، کوئی یہ نہیں، اور انکم زیادہ مت دکھائیے اللہ کے لیے، سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں بھی ہمیں مہینے کو 5 انچ کماتے ہیں، بس 5 لاکھ نہیں، 5,000 کتنے ہیں؟ 5,000 انچ کماتے ہیں، اسی لیے تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو، سوچ سمجھ کر اطمینان سے آنے کے بعد ان کو بٹھائیے، بٹھانے کے بعد ساری چیزیں لکھائیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہفتے کے دن انشاءاللہ اگر آپ حضرات فرصت میں ہوں، یہ چیز سمجھنا ہے
تو مودی مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے، کون ہی پڑھے لکھے طبقے والے ادھر ہاتھ اٹھاؤ جی، ہاتھ دے. اچھا SLC والے کون ہی، فرسٹ ایئر والے کون ہی، اٹھائیے ہاتھ. کون اٹھائیے؟ جو پڑھے لکھے، جو آفسوں میں کام کر رہے ہیں وہ لوگ. ہو سکے آپ آئیے، محلے کو اب آپ کی ضرورت ہے. آپ پھریں گے، لوگوں کی اندر ہی وہ مدد کریں گے، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ رکھے گا. ہے نہیں؟ اصغر بھی ہے ماشاءاللہ، فلاں ہیں، کلیم بھی ہے. یہ سارے نوجوان جن کو انگلش سمجھ میں آتی ہے کیا چل رہا ہے، ہفتے کے دن عشاء کی نماز کے بعد مودی مسجد میں آئیں. 160 سوالات ہیں. کتنے سوالات؟ 160 سوالات. پتہ نہیں آپ سے 60 سوال بھی کریں گے یا ایک سوال ہی کر کے چلے جائیں گے. ان چیزوں کو سمجھ کر رکھو، اس لیے کہ جب کانگریس حکومت تھی، یہ بات نہیں کہنی پڑ رہی ہے، ہمارا حق جا رہا ہے. اب SLC کے اندر اب ہماری قوم کتنے % ایگزام دی معلوم ہے؟ بولو جی، معلوم ہے. 12% مسلمان SLC کا ایگزام ہے. پاس ہوئے کتنے؟ 4%. ہماری یہ لکھنے پڑھائی کی، ہماری ایجوکیشن کی اتنی ویلیو ہے. SLC ہوتے ڈراپ آؤٹ، کوئی آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتا. اور ہندوؤں کے اندر ایک برادری ہے جو لوگ 14% CM کے بعد جو ہمارے ہیں DK شیو کمار، وہی برادری سے رکھتے ہیں. SLC کے اندر ان کی برادری والے 12% ان کے بچے پاس ہوئے ہیں. اور گورنمنٹ میں دیکھیے اور فلاں جگہ بھی دیکھ، پرائیویٹ میں بھی دیکھیے، 300 مسلمان، 300 ہندوؤں میں 2 دلت مسلمان ہیں. ہر جگہ 2% ہماری ویلیو ہے. بڑی افسوس کی بات ہے یہ. مسلمان آگے نہیں بڑھتا. کیا تو بولے تو فلاں ہیں، تقاضے ہیں، یا ایسا دینا نہیں. مسلمان آگے کب بڑھے گا؟ بڑی افسوس کی بات ہے. آگے بڑھیں، قدم بڑھائیں. ہمارا حصہ تھا 4% مسلمانوں کا حصہ تھا کانگریس حکومت کے وقت. اب ایسا دور آ گیا ہے وہ 4% بھی غائب ہو چکا ہے. اسی لیے اپنا حق سمجھ کر ہمیں کیا کرتی، میری روزی کا حلال کمانا، لیکن جو ہمیں ٹیکس پے کر رہی اس کا تو معاوضہ لینا ہے. میں کہہ رہا ہوں، میں پڑھ کے آئے اس لیے کہہ رہا ہوں. اسی لیے مسلمانوں سے درخواست کروں گا، جب بھی آئے گھبرانے کے، ڈرنے کی ضرورت نہیں جی. سمجھ میں آ رہی بات؟ محلے والوں ڈر جانا ہی نہیں. کیا کرا تو کیا بھی نہیں کرتا. صحیح طریقے سے لکھاؤ، اپنا ریلیجن لکھاؤ، اپنی انکم لکھاؤ، تمہارے بچے کب پڑھے ہیں، کیا پڑھے ہیں، چھوڑنے کی وجہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. عقل مندی سے، ہوشیاری سے لکھائیں. اور اپنے آدھار کارڈ، اپنے جو ضروریات ہیں، پاسپورٹ بنائیں جی. خالی باہر جانا کر کے پاسپورٹ نہیں، پاسپورٹ بنا کر رکھیے. اور اپنے ID کارڈ، اپنا آدھار کارڈ جو ہے جو پرانا تھا اسے اسمارٹ کارڈ بنانے کی فکر فرمائیں. آج نئے تقاضے آ رہے ہیں، اسی لیے نام صحیح کروائیں، فوٹو صحیح کرائیں گے انشاءاللہ. اللہ کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ضرورت کی چیز تھی جو ہمیں بتانا ضروری تھا آپ کو، اور آپ کو جگانا ضروری تھا. اسی لیے ہمیں جاگنا ضروری ہے اور سمجھنا بھی ضروری ہے. ہفتے کے دن نہیں بھولیں گے نا انشاءاللہ. مغرب کے بعد، عشاء کے بعد ضرور تشریف لائے. پڑھا لکھا طبقہ ہو تو مجھے نماز کے بعد ملے، اس لیے کہ محلے میں ان کی ضرورت ہے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.